بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْهَبُوا بَقَرَةً صدق اللہ العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نادان نہ بنوں۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ نشست میں جو ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کا بحر قلزم سے نکل کر باہر آ جانا، اور موسیٰ کلیم اللہ سے خدا نے جتنا کلام کیا کسی اور نبی سے اتنا کلام نہیں کیا، اسی لیے ان کا نام کلیم اللہ کہا گیا۔ لیکن ایک اور ہستی گزری ہے، اس کا نام، ان کا لقب ہے قرآن میں کلمۃ اللہ، روح اللہ۔ اب کلمۃ اللہ اور کلیم اللہ میں فرق ہوگا، یہ ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو شریعت دی گئی، یعنی شریعت کی 5 کتابیں ان کو عطا کی گئی تھی۔ ہم دوسری کتاب تک آ چکے ہیں۔ پہلی جو ہماری گفتگو جتنی بھی ہو چکی ہے قصص الانبیاء میں، وہ پیدائش سے متعلق تکوین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پوری کائنات کی تخلیق 6 دن میں، سب سماوات 6 دن میں خدا نے کیسے کائنات کو خلق کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، حوا کی تخلیق، اس طرح آتے آتے ہم یہاں تک آگے خروج میں۔ اب خروج کے فوری بعد اخبار ہے۔ خروج ہی میں اس مقام پر کہ جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا تھا۔ اچھا، موسیٰ کلیم اللہ کے اندر ایک خاص خوبی یہ تھی کہ یہ کردار والے نبی تھے، قدرت والا نبی تھا یہ، اور شریعت کے جو 10 احکامات تھے اس کے علاوہ ٹوٹل جو دیے گئے وہ 613 احکامات ہیں، شرعی احکامات، اور پوری دنیا میں وہی احکامات کو اپنے اپنی زبان میں تبدیل کر کے اس کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ کتاب مقدس کی وہ تاریخی کتاب ہے، کلام خدا، اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے صرف مصریوں کی تمام علوم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھے۔ پرانے عہد نامے کو اگر دیکھنا ہوگا تو ہمیں نئے عہد نامہ میں اس کی تکمیل ملے گی، اور نئے عہد نامے کو جاننے کے لیے پرانے عہد نامہ کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ پڑھنا کافی نہیں ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، اس کی معرفت کا ہونا لازمی ہے۔ تو پرانے عہد نامہ میں 2 جلیل القدر ایسے انبیاء گزرے ہیں، ایک موسیٰ کلیم اللہ اور ایک ایسے ایلیاہ نبی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جس سے خدا روبرو کلام کیا، اور یوں موسیٰ علیہ السلام 40 سال آپ وہاں رہے فرعون کے محلات میں، اور 40 سال تک خدا ان کو چرواہا کا کام کیا۔ اب یہاں وہ 40 سال ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے، اور بے باک لیڈر وہ کلام کرتے ہیں۔ 40 برس تک مرد اور خواتین کو ملا کر 6 لاکھ بنی اسرائیل کی قیادت کر رہے تھے، اور انہیں جو خدا نے پہلی شریعت سے نوازا تھا، یعنی مکاشفہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور انہی سے تمام، گو کہ ہم جب غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، آدم سے لے کر اور موسیٰ علیہ السلام تک، کسی نبی کو بھی خدا نے جو شریعت دی تھی باقاعدہ تحریری شکل میں نہیں تھی، اور یہ واحد نبی ہے موسیٰ علیہ السلام جنہیں خدا نے فصیح البیان نبی بھی بنایا، اور یہ کہتے تھے کہ میں فصیح بیان نہیں ہوں، اپنے عاجزی انکساری کرتے رہے، اور یہ خدا کا دوست، خدا نے ان سے معموں میں گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا، بلکہ روبرو کلام کر کے، جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اور ایک موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم یہاں سے آگے نہیں چل سکتے، یعنی ساتھ رہتے تھے۔ وہ مقام کوہ سینا کا جب بنی اسرائیل وہاں پہنچ چکے تو خروج کی باقی باتیں، مائندہ باتیں یہاں، اور پھر احبار کی کتاب کا تذکرہ کیا گیا۔ احبار میں وہ تمام 613 جو شریعت کی باتیں وہ اس میں درج ہیں۔ اب چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش کہ ہم 613 آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن وہ جو 10 احکامات تھے وہ بڑے قیمتی احکامات تھے، اور وہ احکامات ہی تمام انبیاء موسیٰ کے بعد اسی احکامات کو لے کر چلے۔
یہ پانچوں کتابیں شریعت کی، توریت مقدس جو کہلائی، اس کے اندر 5 کتابیں ہیں، جن میں سے ہم تیسری کتاب جو احبار، اس کا ہم کچھ تذکرہ کرتے پھر ہم آگے چلیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو ایک خاص رغبت تھی پروردگار عالم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کے بنی اسرائیل کو وہاں سے انہوں نے آزاد کروایا تھا، رہائی دلائی تھی، غلامی سے نکال کر لائے تھے، تو خدا انہیں بے انتہا ایسا کام سونپا کہ ان کو پہلے 40 سال تک، آپ جب غور کریں گے یہاں پر 120 سال موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی ہم پچھلے اس میں بتا چکے 526 قبل مسیح میں، اور یہ رہتے تھے جشن کے علاقے، مصر کے علاقے میں، جہاں یوسف اسلام نے اپنے والد اور بھائیوں کو بسایا تھا، اور پھر وہاں کل عمر آپ جب ہم آگے چلیں گے 120 سال ہے۔ 40 سال میں نے بتایا کہ فرعون کے دربار میں محلات میں رہے، اور 40 سال یہاں چرواہا گری کی، اور 40 سال کے بعد وہ پھر لیڈر بنے۔ کیسے؟ یہ بھی خدا ان سے ایک آزمائش کے طور پر گزارتا ہے۔ آئیے ہم ذرا موازنہ کرتے ہیں فرعون کے، کہ گھر میں 40 سال اور 40 سال بیابان وہ چرواہا رہے، اور 40 سال بیابان میں رہے۔ جب 40 سال رہے فرعون کے دربار میں تو وہاں شہزادے کی حیثیت سے رہے، اور جب چرواہا بنے 40 سال تو وہاں وہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں تھا، اور پھر جب بیابان میں رہے تو قومی لیڈر بنے، رہنما بنے۔ فرعون کے دربار میں 40 سال خود اعتماد سے رہے، اور وہاں بیابان میں یعنی مدیان میں جب رہے وہاں پر چرواہا کے میں تو خود انکاری کرتے رہے، یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، جو ان کے سسر کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حلیم تھے یہ 40 سال حلم کی وجہ سے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تو وہ ہم آپ کی خدمت سے بہت سارے معجزات پیش کر چکے، لیکن ایک خاکہ پیش کرتے چلتے ہیں کہ ایک تو لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور پھر سانپ دوبارہ اس سانپ کا لاٹھی بن جانا، پھر ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کوڑ جیسا شفا ہونا، یعنی کہ سفید ہو گیا تھا ان کے ہاتھ، جب وہ برقل میں ڈال نکالتے تھے تو سفید ہو جاتا تھا، وہ چمکدار بن جاتا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کو دوبارہ جب وہ سانپ بن گیا، جب کہا کہ یا موسیٰ القا موسیٰ، فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو وہ کھا گیا، یہ بھی ایک معجزہ۔ پھر وہ جو 10 بظاہر تو 10 ان کے لیے عذاب تھے، لیکن یہ بھی معجزہ تھا، پانی کا خون بن جانا، میڈکوں کی آمد، زمین کے گرد کا، زمین پہ جتنے گرد تھے، یعنی اس وقت جو انہوں نے خدا نے حکم دیا تھا مٹھی اٹھائی اور پھینکی، وہ جوئیں بن گئے اس کے، پھر مچھروں کی آمد، پھر مویشیوں کی مری کی ایک آفت آئی، جس طرح کے آج کے زمانے میں مرغیوں میں ایک بیماری پھیل جاتی ہے جسے رانی کھیت کہا جاتا ہے، مرغیاں مر جاتی ہیں، ایسے اس وقت مرغیاں، ان کے تمام مویشی مرنے لگے، یہ بیماری مبتلا ہو گئے۔ پھر پھوڑے پھنسی نکلنے لگے، آبلے ہو گئے ان کے پیروں میں، گھٹنوں میں، وہ درد سے چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے موسیٰ کے آگے۔ پھر آگ اور گولے کی بارش ہوئی ان کے ہاں، پھر ٹڈیوں کی لغار، پھر تاریکی چھا گئی، اور آخر میں مصریوں کے جب نہیں نکلنے دیا، کیونکہ فرعون بار بار کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب تمہارے پہلوٹے مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میرا پہلوٹا ہے۔ خدا نے یہ پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو وہ خدا اس کے پہلوٹے کو مار دے گا۔ مصر میں یہی ہوا، ان کے جانور تک مر گئے۔ پھر انہوں نے وہ سونے چاندی اور دیگر چیزیں دے کر جان چھڑائی کہ نکلو یہاں سے کسی طرح، تاکہ ہماری جان چھٹ چکے، اب جتنے دیر رہیں گے۔ لیکن ان کے لیے کیا معجزہ تھا کہ یہ تمام آفت بنی اسرائیل پر نہیں آئی، ان کا پانی پانی رہا، وہ جس پانی کو ہاتھ ڈالتے وہ خون بن جاتا تھا۔ پھر بحر قلزم میں وہی عصا جب مارا تو وہ خشک، دو طرف پانی کھڑا ہو گیا اور درمیان سے ان کے راستہ بن گیا، یہ نکل کے چلے گئے۔ لیکن فرعون جب اپنے لاؤ لشکر لے کر داخل ہوتا تو اس میں وہ غرق کر دیتا خدا۔ یہ معجزہ جو کہ تاریخ میں کسی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ پھر آپ غور کریں گے کہ مارا میں پانی کی درستی، آسمان سے من کی فراہمی، یعنی پتھر پر جب عصا مارا تو 12 چشمے نکلے، یعنی 12 قبیلے بنی اسرائیل کے ساتھ تھے اس وقت ان کے۔ اور پھر بٹیر کا منا، ان کے لیے غذا، صحرا میں وہ غذائیں دی خدا نے کہ اتنی برکت کسی کو نہیں دی۔ اسی لیے قرآن میں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 40 میں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کی یاد کرو، تم جو عہد میں نے تم سے کیا تھا میں تو پورا کرتا ہوں، کیا تم بھی میرے عہد کو پورا کرتے ہو؟ تم بھی میرے عہد کو پورا کرو۔ پھر 47 آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انی فضلتکم علی العالمین، میں نے عالمین پر تمہیں فضیلت دی، ایسے رزق 40 برس تک کسی کو نہیں ملی۔
بغیر محنت کیے خدا نے ان کو عطا کی۔ پھر عمالیقوں پر فتح ہوئی، پھر موت کے آگ کو بجھایا گیا۔ پھر مریم جو ان کے بہن تھی، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جاتی ہیں تو ان پر ایک بیماری خدا لاحق کر دیتا ہے، ان کو برس کا مرض لگ جاتا ہے۔ پھر ان کو شفا، ایک ہفتے کے لیے ان کو خیمہ اجتماع سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اس کو شفا یابی، پھر سے پاک صاف کر کے لایا جاتا ہے۔ تو زمین کے خدا کے باغیوں کو کھا جانا عذاب الہی ہے، آفت کا خاتمہ ہونا، چٹان سے پانی کا نکلنا، یہ بہت سارے اسرائیل کو لیے شفا دینا۔ لیکن جب آپ غور کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کہوں گا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کلام مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا، اختتام پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو پتہ دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، آپ اس میں سے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوال یہ آیا کہ عہد کا صندوق کیا تھا، اس کی پیمائش کیا تھی۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیں عہد کا جو صندوق ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے تھا، اور اس کے اندر تبرکات تھے، اور یہ وہ عہد کا صندوق تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اور ایسا تھا کہ یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کر رہا تھا۔ اور وہ اس کی جو پیمائش تھی وہ 3.25 فٹ لمبائی، 2.25 فٹ چوڑائی اور 2.25 فٹ اونچائی تھی۔ اور اس میں یہ تھا کہ وہ تبرکات تھے، اور اس میں خدا نے جب شریعت دی تو وہ بعد میں اس کو اسی شریعت کی کتاب کو اس میں رکھا گیا تھا۔ لیکن شریعت کے لیے، مکاشفہ کی تیاری کے لیے خدا نے جو بھی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو دی، احکامات جو دیے تھے 613 احکامات، وہ آج بھی اس کتاب میں مرقوم ہے۔ اب چونکہ اس کتاب سے لے کر کے دوسری کتابوں میں جب ٹرانسفر کیا گیا تو بہت سی باتیں اس کتاب کے اس میں منتقل نہیں ہوئی۔ اب کتاب مقدس کو ہم کیوں اتنا ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تسلسل سے ہر بات لکھی گئی ہے۔ ہم شروع میں آپ سے کر چکے تھے کہ شروع سے لے کر آخر تک پرانا عہد نامہ ہو یا نئے عہد نامہ، اس میں مختلف واقعات کو مختلف زمانے میں مختلف ادوار کے اشخاص تھے۔ وہ 40 مقدسین تھے، وہ انسان تھے۔ روح کے طریق سے خدا نے 1600 سال میں اس کو مرتب کروایا، انہیں مرقوم کیا لوگوں نے، اور جو کلام جس نبی سے ہے اس کے اسی نبی سے منسوب ہے۔ لیکن جب اس کو ملایا گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی مختلف شخص نے نہیں لکھا، بلکہ ایک ہی اس کا راوی ہے۔ لکھنے والے مختلف لوگ ہیں لیکن راوی ایک ہی، اتنے تسلسل ہے۔ ایسا تسلسل تاریخ کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر شریعت مشروط کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو قانون بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شریعت کی کتاب کسی کو نہیں دی گئی، موسیٰ کلیم اللہ کو دی گئی، اور اس میں اگر تم میری بات مانو، میرے عہد بچلو، تو تم سب قوم میں تم سے میری ہی خاص ملکیت ٹھہرو گے، بنی اسرائیل سے کہا، اور تم میرے لیے کاہنوں کے ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے۔ یہ جو کتاب مقدس ہے، یہ 40 مقدسین کے ذریعے پروردگار عالم نے 1600 سال میں مرتب کروایا، اور جب اس کو ملایا گیا، جوڑا گیا 66 کتابوں کو، پہلے 39 کتابوں کو، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی رائٹر ہے، ایک ہی مصنف ہے لکھنے والا، اور وہ ہے پروردگار عالم، وہ کائنات کا حقیقی خالق اور مالک، وہ علیم الخبیر۔ اس نے روح کی تحریک سے اس کو لکھوایا تھا۔ لکھا انسانوں نے، لیکن انسان کے بس میں نہیں تھا یہ، اسی سے مختلف لوگوں نے نقل کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو شریعت کی میں نے کہا کہ پورے 613 تو نہیں پیش کرتے، لیکن 10 احکام جو سب سے ان سب کا نچوڑ ہے اس میں۔ پہلا جو احکام تھا اس 10 میں سے، وہ یہ تھا کہ غیر معبود کو نہ ماننا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کسی دیوتا کی پرستش نہ کرنا، بت بنانا، نہ اس کی صورت بنانا، نہ شبیہ بنانا، زمین نہ آسمان کی، نہ پانی کے، نہ زمین کے نیچے کسی چیز کی نہیں بنانا، چونکہ وہ تو صورت میں مقید ہے نہیں۔ جو نہ صورت میں مقید، نہ سزا میں زنجیر، بت کوئی اس کا بنائے تو بنائے کیسے؟ اس کا تو بت بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ واقعی وہ خالق کائنات ہے،
اور وہ تراشی مورت کو پسند نہیں کرتا. یہ دو احکام دیا تھا. ہاں اب سوال یہ پیدا ہو کہ یہاں پر جب حکم عدولی کی گئی تو سانپ کاٹنے شروع ہو گئے تھے. خروج کی کتاب میں ہے کہ لوگ جب تو پھر کہا گیا موسیٰ سے کہ تم پیتل کے ایک سانپ بناؤ اور اس کو بلی پر لٹکاؤ. یہ پرستش کے لیے نہیں تھے بلکہ ہدایت کے لیے تھی کہ تم توبہ کرو اور اوپر نگاہ کرو کہ پروردگار عالم سے تمہیں شفا ملے گی. بت سے شفا نہیں مل سکتی. انسان کے بنائے ہوئے سارے بت بیکار ہیں, کوئی کام کے نہیں. شفا دینے والی ذات وہ رب العالمین کی ہے. اسی لیے یہوہ رافع کہتے ہیں اسے کہ وہ شفا دیتا ہے. اور سانپ جو ہے وہ بلی پہ چڑھانا, اس کا مطلب بھی کوئی ایسی ہستی آئے گی جسے بلندی پہ چڑھایا جائے گا اور وہ پھر نجات ملے گی. وہاں سانپ کے کاٹنے سے, سانپ کو دیکھتے سے نجات ملتی تھی, لیکن نجات دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اسے بھی بلی, اس ہستی کو بلی پہ چڑھایا جائے گا بلندی پر. وہ ہم جب آگے چلیں گے پھر, اور وہ مسیح کی طرف اشارہ تھا. یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں خدا نے اس لیے خدا غیور ہے. وہ نہیں چاہتا, کیا باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا کسی اور کے کو جا کر باپ کہے؟ نہیں. اسی طرح رب العالمین نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ کر کے, جو میں نے تمہیں بنایا, تمہاری ہر چیز کی رکھوالی کرنے والا ہوں, میں ہی تمہارا پروردگار ہوں, تم کسی اور کے آگے کیوں جاتے ہو, کیوں جھکتے ہو؟ یہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. پھر اس نے کہا کہ بے فائدہ خدا کا نام نہ لینا, تو سبت کے ان کو پاک ماننا, اپنے والدین کی, ماں باپ کی عزت کرنا. اگر تم والدین کی عزت کرو گے مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کرو. اور قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چھوٹا رب کہا گیا والدین کو کہ جب ہم چھوٹے تھے, پیدا ہوئے, نہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن کس سے ہمیں عطا کی؟ والدین نے. ماں نے دودھ پلا کر, باپ نے اپنی کمائی کے ذریعہ ہر وہ چیز کو پرووائڈ کیا جس کے ہمیں ضرورت تھی. معاف کیجیے گا. تو اسی طرح یعنی کہ تو خون نہ کرنا. اور قرآن میں بھی ہے کہ دیکھو ایک انسان کا قتل پورے انسان کے قتل کے مترادف ہے. اور یہاں بھی تو اس حکم میں سزائے موت نہیں بلکہ قتل سے منع کیا گیا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا تو ہے, لیکن وہاں شریعت کے مطابق, عدالتی کارروائی کے مطابق اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے, لیکن وہ قتل نہیں. اگر قتل کرتا تو قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں بھی. تو زنا نہ کرنا, اس کے ممانعت یہ ہے کہ ازدواج زندگی پر احترام ضروری ہے اور ایک دوسرے کے بدن کی حرمت کی جائے. یہ طویل اس میں گفتگو ہے احبار کی کتاب میں, اس لیے بار بار کریں چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بہت مختصر تھے. تو چوری نہ کرنا. چوری بہت سی چیز میں ہوتی ہے. کس چیز میں چوری؟ عبادت میں لوگ چوری کر جاتے ہیں, صحیح معنی میں عبادت نہیں ہوتی ہے. وہ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت میں شمار تو ہو گئے, فوٹو سیشن ہو رہی ہے, لیکن عبادت نہیں ہے. وہ کلام میں چوری کر جاتے ہیں, آدھے پڑھتے ہیں آدھے نہیں پڑھتے ہیں. اور جہاں چوری ہوگی وہاں پھر برکت ختم ہو جائے گی. کاروبار میں بھی کوئی چوری کرتا برکت ختم ہو جاتی ہے. تو سوچے جو عبادت ہو تو عبادت میں کہاں سے روحانیت آ سکتی ہے؟ روح میں معمولی نہیں آئے گی. اسی لیے نجس جائیداد کے احترام کرو, دوسرے کے احترام کرو. پھر دوسرے کے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. جھوٹی گواہی کسی کی نہیں, اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھو. یعنی احکام میں شریعت میں دو چیز رکھی گئی ہے, ایک حقوق اللہ, دوسرا حقوق العباد. اب حقوق العباد میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, لالچ نہ کرنا اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا. اگر جھوٹی گواہی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ رشوت دے کر کے جھوٹی گواہی تو دلوا دی جاتی ہے, لیکن خدا کی نگاہ میں, ہمارے یہاں عدالت میں بھی عجب طرفہ تماشا ہے کہ جہاں انصاف کی کرسی پر جس کو بیٹھایا گیا ہے وہ منصف کے قابل ہی نہیں ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے. عمرہ طاقتور کو اس کو آزادی مل جاتی ہے. یعنی ہیرا چوری کرے تو اس کو آزادی ہے, جو بیچارہ بھوک سے ہیرا چوری کر لے تو اس کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے, 9 سال سزا. پھر اس کے بعد پوچھے کہ ہاں بھی کس لیے؟ جی ہیرا چوری کیا تھا, ٹھیک ہے جی سزا معاف ہے, 9 سال اس کو جیل ڈال دیا. یہ خدا کی نگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا اس منصف کو جس کو خدا نے اس کرسی پر بیٹھایا ہے. تو اسی لیے لالچ میں, چونکہ رشوت لیا اس نے, تو لالچ نہ کرنا کسی بھی چیز کی, یہ 10واں حکم تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال یہ آیا تھا کہ عزیزو کہ کاہن کسے کہا جاتا ہے, اور یہ آغاز کہاں سے ہوا؟
یہ پروردگار عالم ہی کی جانب سے اسی خروج کی کتاب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خروج کے جس طرح کے نکالنا ہو رہا، اور یہ وہاں تک چلے گئے ہم جب تک کہ پوری شریعت کی کتاب ان کے پاس رہے گی۔ پر رب العالمین نے یہ 29ویں باب سے لے کر کے اور 26 آگے سے ہے یہ کہ کاہن کیسا ہوگا، اس کے لباس کیا ہوگا، ان کو کہانت کیا چیز ہے، اور یہ ساری چیزیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، خدا نے ان کو دیے تھا، اور یہ 28ویں باب سے لے کے آگے تک ہے آخر تک، اس میں کہ سردار کاہن اور اس کے بیٹوں کا لباس کا متعلق ہے۔ اس کو لباس کاہن ہوگا تو اس کے لباس بھی ہونا چاہیے، عام لباس نہیں پہنے گا وہ، اور ان کے رنگ پتھر وغیرہ سب سردار کاہن ہے اس وقت کا جو تھے بنے تھے جناب ہارون علیہ السلام۔ جب ہم ہارون کا ذکر کریں گے پھر بتائیں گے اس کو کہ ہاں یہ کیا تھا، لیکن مختصر، لیکن پھر ہوا کہ ایک وقت آیا کہ سردار کاہن ایک اور ہستی آئی دنیا میں، اور اس کے جلال کے مختلف پہلو ہوں گے۔ تو ہارون کا جو علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ان کے بیٹے تھے، وہ چلے آئے کہانت میں، کاہن کہلائے، اور آخری کہانت جو آئی تھی وہ زکریا پر آئی تھی۔ ہم زکریا کا قصہ بیان کر چکے آپ سے، اور وہ زکریا کاہن تھے، لیکن جو زکریا نبی ہیں ان کا تذکرہ بھی میں نے نہیں کیا، آگے چل کر اس زکریا نبی کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن کے تقدس کیا ہے۔ خدا نے ہارون اور اس کے بیٹے کے پہلے کاہنوں کی حیثیت سے مخصوصیت ہوئی، اور یہ رب العالمین کی ایما پر ہوا تھا۔ ان کو لباس دیے گئے، اور لباس کیا تھا، یہ کس جگہ کے تھا؟ یہ خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا، اور خیمہ اجتماع میں 4 رنگ استعمال کیے گئے تھے، ارغوانی، سرخ، سفید اور نیلا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ارغوانی جو ہے اس کو قرمزی کلر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کلر، 4 رنگ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامہ سے بہت مماثلت رکھتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اناجیل 4 کیوں ہے؟ بھئی 4 شخصیتوں نے لکھی ہے، 4 انداز میں، 4 مختلف انداز میں، اپنے اپنے زاویے سے، لیکن لکھی ہے انہوں نے روح کے تحریک سے۔ اس زمانے انہوں نے دیکھا ہے، بغیر دیکھا نہیں، دیکھا، ساتھ رہے، پھر انہوں نے لکھا۔ پہلا جو کلر ہے ارغوانی، ارغوانی کلر متی رسول کے معرفت لکھی انجیل جلیل کے 2 باب کے 2 رکوع میں ہے کہ یہ متی، یہ بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے، بادشاہت کو۔ اور پھر سرخ رنگ کا جو ہے یہ مرقس کے انجیل میں ملے گا اس کو، پرانے نبی، لیکن ہم مرقس کے، یہ ادنا خادم، گناہ کا بوجھ اٹھانے والا یا اٹھائے ہوئے چلنے والا۔ اور یسائی نبی کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلے باب کے 18 آیت میں، یہ قرمزی کلر تھا وہ۔ اور سفید یہ لوکا کے انجیل میں ہے کہ کامل انسانیت کا ہے، لوکا 3 باب کے 22 آیت میں۔ اور نیلا جو تھا یہ یوحنا کے انجیل کے مطابق آسمانی شخص۔ ایسا نگرامی، وہ خیمہ گاہ میں بہت ساری چیزیں تھیں، چونکہ ابھی دامن وقت بالکل گنجائش تھی، ہم خاص کا چیزیں آپ کی خدمت سے پیش کر دیتے ہیں۔ کہ داخل ہوتا ہم نے کہا کہ دروازے کے اوپر 4 کلر تھے، پیتل کا حوض تھا جس سے طہارت حاصل کی جاتی تھی۔ خیمہ اجتماع میں اور بھی چیزیں تھیں جس میں تختے تھے، پاک مقام تھا، ایک پاک ترین مقام تھا، ایک میز رکھی گئی جس میں نذر کی روٹی رکھی جاتی تھی، پھر شمعدان تھا، یہ 7 شمعدان کہلاتے ہیں۔ اور سوز یعنی وہ کیکر کی لکڑی کا ایک بنایا گیا تھا جس پر سونا مڑھا ہوا تھا، اور یہ الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، پروردگار نے۔ پھر پاک ترین مقام تھا جہاں کاہن جاتے تھے اور لباس پہنے ہوتے تھے، ان کی کمر پہ کمربند بنا ہوتا تھا، پٹا بنا ہوتا تھا، اور وہ لے کے جاتے تھے، خون اس پہ پاک وہ صندوق پہ چھڑکتے تھے۔ وہاں پاک مقام میں صرف کاہن جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس سرپوش لباس تھا، جلالی بادل کو ظاہر کرتا تھا، بت پرستی کی اچانک جب پھوٹ پڑنے پر سونے کا بت بنایا گیا تھا۔ یہ کیوں بنا تھا؟ جب موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے پہاڑ پر، دوبارہ پروردگار عالم سے واپس آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، کوئی ہم بھی کسی کی پرستش کریں، تو انہوں نے سونے کا بچھڑا تیار کیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اتر کر آئے تو غصے کی حالت میں تھے، ہونی بھی چاہیے تھی کہ اتنی محنت کر کے، اور اب پھر وہ دوبارہ بت پرستی میں چلے گئے۔ یہاں یہ تھا جس ہم نے سورہ بقرہ کی آیت، جو سورہ بقرہ کی آیت کہ سونے کا بچڑا جناب ہارون کے ذریعے بنوایا گیا تھا، ہارون نے بنایا تھا۔ لیکن یہاں سے پھر موسیٰ نے اس تختی کو جو ہاتھ سے وہ پٹک دیا تھا، غصے میں وہ ٹوٹ گیا، دوبارہ گئے، پھر لکھا۔ یہاں سے پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر شفاعت موسیٰ کے پاس آئی، لوگوں کو پھر توبہ کرنا پڑا،
اور توبہ جس نے کیا اسی کی توبہ قبولی، جس نے نہیں کیا وہ توبہ قبولی۔ آج بھی ہم کہیں بت پرستی میں شمار تو نہیں ہیں، بظاہر ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن کہیں بت پرستی میں شمار تو نہیں کر لیا اپنے آپ کو۔ غور کیجیے گا، ہر وہ شے جو رب الہی، رب کے حکم کے خلاف ہو، وہ وہی بت پرستی ہے۔ جو شے تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے وہ تمہارا بت ہے۔ عزیزان کرام قدر، اب بالکل ہم آخری چند دقیقے میں آ گئے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام باکردار شخصیت تھے، خدا نے چنا۔ 40 سال فرعون کے محلات میں، 40 سال چرواہا گری کی، اور 40 سال انہوں نے اللہ کے رب العالمین کے حکم کے مطابق وہاں نڈر ہو کر کے، اور قیادت ان کو ملی تھی رہنمائی کے لیے، یعنی نبی بنائے گئے۔ اور پہلی شریعت اگر جس کو ملی ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایسی شریعت کسی کو نہیں ملی، اور انہوں نے خود لکھی ہوئی کتابیں بدست قلم، خود ان موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے 6 لاکھ خواتین اور مرد کی قیادت دی تھی۔ ان معجزہ والا نبی، خدا سے روبرو کلام کرنے والے، اس لیے کلیم اللہ کہلایا۔ اور انہوں نے خدا سے ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ پھر خیمہ اجتماع بنانے کا حکم ہوا، اور خیمہ اجتماع بعد میں یہی خیمہ اجتماع ہیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ پھر بنی اسرائیل کی شفاعت کے باعث بنے، یعنی نجات دہندہ بنے بنی اسرائیل کے لیے، اور شریعت دینے والے اور جناب مسیح پر ایلیہ کو ظاہر کیا گیا۔ موسیٰ اور یہ دونوں آئے تھے، یہ ہم، اور دلیر بہادر تھے نبی۔ مصر سے بھاگے آنے کی وجہ سے پہلے انہوں نے وہ ڈر کر بھاگے تھے، لیکن جلتی ہوئی جب جھاڑی کو دیکھا تھا تو وہاں خدا سے ملاقات کے عذر پیش کی۔ فصیح نہیں تھے لیکن خدا نے فصیح بنا دیا۔ آج بھی ہم جو چاہیں خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ علم چاہیے علم مانگیے، فصاحت چاہیے فصاحت مانگیے، بلاغت چاہیے بلاغت مانگیے، حکمت چاہیے حکمت مانگیے، وہ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے بقول علامہ اقبال کہ ہم تو مائل بکرہ میں کوئی ساحل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ اور ہارون کو اور ان کے اولاد کو، جو 2 بیٹے تھے، ان کو کاہن بنایا گیا۔ ہارون جو علیہ السلام جو تھے وہ کہانت کے سردار کاہن بنے تھے۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بنی اسرائیل کے لیے تمام عمر انہوں نے جو خدمت انجام دی وہ بے لوث کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بس اب آخری گفتگو موازنہ پیش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں کیا فرق ہے۔ موسیٰ اور مسیح، بچپن میں قتل ہونے سے بچایا گیا، مسیح کو بھی قتل ہونے سے بچایا گیا۔ بنی اسرائیل سے کا چرواہا کہا گیا، اور جناب مسیح کہتے کہ میں دنیا کا بہترین چرواہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حلیم، اور مسیح جو تھے وہ حلیم اور فروتن بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بلائے گئے، اور مسیح کو بھی مصر سے بلایا گیا۔ یہ ہم جب مسیح کی زندگی میں آئیں گے پھر ہم پیش کریں گے۔ اسرائیل کا نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام، اور تمام نسل انسانی کا نجات دہندہ مسیح علیہ السلام۔ معجزات کرنے والے عصا کا بن جانا، اور معجزات مسیح نے معجزات کیے، نابیناؤں کو بینائی عطا کرنا، اور کوڑھ کے مرض کو شفا دینا، موت مردے کو زندہ کرنا، سب سے بڑے معجزہ یہ تھا۔ پھر 40 دن کا موسیٰ نے روزہ رکھا، مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ شریعت لانے والے موسیٰ تھے جو تحریر و شریعت آئی، لیکن فضل و سچائی مسیح کے معرفت آئی، وہ بانی تھے۔ خادر مختار بنے موسیٰ، لیکن مسیح جو تھے وہ خداوند اور مالک بنے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہلائے، لیکن خدا کا پیارا وہ کلمت اللہ روح اللہ کہلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں غائب ہو گئی ہے، اور لیکن مسیح کی قبر ہے، لیکن مسیح قبر سے غائب ہے نہیں ہے، وہ اٹھا لیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الہی العالمین۔